آپ نے چینی بھی چھوڑ دی، روٹی بھی بہت تھوڑی کھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وزن کم نہیں ہو رہا۔ اصل حقیقت جو بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ صرف کھانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس بارے میں بھی ہے کہ آپ کب کھاتے ہیں۔ صبح کی چائے سے لے کر لیٹ نائٹ ڈنر تک ہم مسلسل انسولین کو بڑھا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کے لیے دیسی لائف سٹائل میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پلان بتاؤں گا تاکہ آپ کی انسولین ریزسٹنس بھی ٹھیک ہو اور روٹی چھوڑے بغیر آپ کا وزن بھی کم ہو سکے۔ انسان صدیوں سے فاسٹنگ کر رہا ہے۔ ہر مذہب اور ہر کلچر میں یہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور شامل ہوتا ہے، اور لفظ بریک فاسٹ کا مطلب بھی وہ کھانا ہے جو فاسٹنگ کے بعد لیا جاتا ہے۔ دیہاتی علاقوں میں 60s اور 70s تک لوگ دن میں صرف 2 کھانے کھاتے تھے، جس سے ان کا ایٹنگ ونڈو چھوٹا ہوتا تھا اور فاسٹنگ ونڈو کافی لمبا۔ لوگ دودھ والی چائے بہت کم پیتے تھے، کچھ لوگ بلیک ٹی کو قہوے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس وقت کھانے اور وقت کی پابندی کی وجہ سے انسولین لیول قدرتی طور پر کنٹرول میں رہتا تھا اور لوگوں کو ڈائبٹیز اور موٹاپا بہت ہی کم ہوتا تھا۔ ہمارا جسم کاربوہائیڈریٹ اور فیٹ دونوں سے انرجی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن کچھ لوگ زیادہ تر کاربوہائیڈریٹ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کو شوگر برنر کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ فیٹ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جن کو فیٹ برنر کہا جاتا ہے۔ شوگر برنر وہ لوگ ہوتے ہیں جو دن بھر کھاتے رہتے ہیں۔ صبح چائے کے ساتھ پراٹھا لیا، 10-11 بجے پھر سنیکنگ کی، لنچ بھی 2-3 روٹیوں کے ساتھ لیا، پھر شام کی چائے کے ساتھ بسکٹ یا سموسے لیے، اور رات کا ڈنر پھر چاول اور روٹی کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد ڈیزرٹ بھی ہوتا ہے، اور اگر لیٹ نائٹ تک جاگتے رہتے ہیں تو رات کو کچھ اور سنیکنگ کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ میٹھی چائے پینے، سنیکنگ یا کھانا کھانے سے آپ کا شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے پینکریاز انسولین بناتا ہے۔ یہ ہر چند گھنٹوں کے بعد کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، جن سے ان کا جسم ہمیشہ فیڈ سٹیٹ میں رہتا ہے۔ جسم میں بہت تھوڑی مقدار میں گلوکوز گلائکوجن کی شکل میں لیور اور مسل سیلز میں سٹور ہو سکتا ہے۔ جب گلائکوجن کے سٹوریج بھر جاتے ہیں تو باقی بچ جانے والے گلوکوز کو چربی کی شکل میں سٹور کیا جاتا ہے، اور شاید آپ جانتے ہوں گے کہ جسم میں چربی کو سٹور کرنے کی بہت بڑی لمٹ ہوتی ہے۔ انسولین لیول جب تک ہائی رہتا ہے، آپ کا جسم پہلے سے جمع شدہ چربی کو استعمال نہیں کر پاتا۔ اسی لیے جب آپ کاربوہائیڈریٹ والا کھانا کھاتے ہیں تو اس کے 2 گھنٹوں میں ہی آپ کو بھوک لگ جاتی ہے، کیونکہ جو کچھ آپ نے پہلے کھایا ہوتا ہے وہ چربی میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، اور انسولین ابھی بھی ہائی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جسم اس چربی کو توانائی کے لیے استعمال ہی نہیں کر پاتا۔ شوگر برنر کے مقابلے میں فیٹ برنر مسلسل سنیکنگ نہیں کرتے۔ ان کے کھانوں میں پروٹین اور ہیلدی فیٹ کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ان کا زیادہ تر وقت فیڈ سٹیٹ کی بجائے فاسٹڈ سٹیٹ میں گزرتا ہے، جس سے ان کا انسولین لیول نارمل رہتا ہے اور ان کا جسم پہلے سے جمع شدہ چربی کو بڑی آسانی سے استعمال کر سکتا ہے۔ جب آپ جسم میں پہلے سے جمع شدہ چربی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا فوکس بھی بہت بہتر رہتا ہے، کریونگز بہت کم ہوتی ہیں، اور وزن قدرتی طور پر کم رہتا ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا مقصد آپ کو شوگر برنر سے فیٹ برنر بنانا ہے، تاکہ آپ کی بھوک بھی کم ہو، موٹاپا ختم ہو، اور آپ کی صحت بھی بہت بہتر ہو۔ کیا آپ شوگر برنر ہیں یا فیٹ برنر؟ اور اگر کبھی آپ نے پہلے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی ہے تو آپ کا تجربہ کیسے رہا، کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بے شمار فائدے ہیں۔ جب آپ 12 گھنٹے کی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں تو پہلا میٹابولک سوئچ آن ہوتا ہے، خون میں شوگر لیول سٹیبلائز ہوتا ہے، انسولین لیول کم ہونا شروع ہوتا ہے، اور آپ کا جسم فیٹ سٹوریج موڈ سے فیٹ یوزنگ موڈ پر شفٹ ہوتا ہے۔ 12 گھنٹے وہ کم سے کم حد ہے جہاں پر آپ کی چربی استعمال ہونا شروع ہوتی ہے، تاہم 16 گھنٹے وہ حد ہے جہاں پر آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بہت زیادہ فوائد حاصل کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کا جسم وہ چربی جلانا شروع کرتا ہے جو آپ کے اندرونی اعضاء کے ارد گرد جمع ہوتی ہے،
اس کو وسرل فیٹ کہتے ہیں اور صحت کے لیے یہ سب سے زیادہ خطرناک فیٹ ہے۔ انسولین لیول کم ہونے سے اور فیٹ سے بننے والی بہتر توانائی کی وجہ سے ہمارا فوکس اور الرٹنس بہت بہتر ہوتے ہیں۔ ہیومن گروتھ ہارمونز میں اضافہ ہوتا ہے جس سے ہمارے مسلز بچ جاتے ہیں اور صرف چربی پگھلتی ہے۔ جسم میں ایک پروسیس شروع ہوتا ہے جس کو آٹوفیجی کہا جاتا ہے۔ یہ جسم کی اندرونی صفائی کا ایک پروسیس ہے جس میں پرانے سیلز کو توڑ کر نئے سیلز بنائے جاتے ہیں یا ان کو انرجی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے آپ کی میٹابولک ہیلتھ میں بہت اضافہ ہوتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر اور انسولین کم ہو جاتے ہیں اور کولیسٹرول بہتر ہو جاتا ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا ایک سادہ اور آسان عمل ہے۔ اگر آپ اس پر سٹیپ بائی سٹیپ عمل کریں تو یہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ آپ کو چینی اور ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس بالکل بند کرنا ہوں گے۔ شروع کے 2 ہفتوں کو ہم ریسیٹ فیز کہتے ہیں۔ اس میں آپ صرف 3 میل لیں گے، یعنی بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر، اور ان کے درمیان کوئی سنیکنگ نہیں کریں گے۔ آہستہ آہستہ اپنے کھانوں میں پروٹین اور ہیلدی فیٹ کی مقدار کو بڑھائیں۔ اس سے آپ کی کریونگز کم ہوں گی اور آپ کو سنیکنگ بند کرنا آسان لگے گا۔ ان 2 ہفتوں میں آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ صرف 3 کھانے کھائیں گے اور کوئی سنیکنگ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ فیز شروع ہوتا ہے۔ اس میں آپ اپنے بریک فاسٹ کو لیٹ کرتے جائیں گے، یعنی اگر پہلے بریک فاسٹ 7 بجے کر رہے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد اسے 8 بجے کریں، پھر 9 بجے، پھر 10 اور پھر 11 بجے، اور کچھ ہی دنوں میں یہ لنچ کے اتنے قریب آ جائے گا کہ آپ کو بریک فاسٹ کی ضرورت نہیں رہے گی اور آپ صرف لنچ اور ڈنر کریں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اپنے کھانوں میں پروٹین اور ہیلدی فیٹ کی مقدار کو بڑھائیں۔ ہر کھانے میں کم از کم 30 گرام پروٹین ہونی چاہیے۔ نیچے کمنٹس میں ایک ویڈیو لنک کر رہا ہوں جو آپ کو ریسیٹ فیز اور اس سے اگلے فیز میں گائیڈ کرتی ہے، اور دوسری ویڈیو میں مکمل ڈائٹ پلان ہے کہ آپ اپنے کھانوں میں 30 گرام پروٹین اور ہیلدی فیٹ کیسے لے سکتے ہیں۔ آپ روٹی کھا سکتے ہیں لیکن اس کی مقدار کو کم رکھنا پڑے گا، یہ بھی میں نے اس ویڈیو میں تفصیل سے بتایا ہے۔ جب آپ صرف لنچ اور ڈنر کرتے ہیں تو بڑی آسانی سے آپ کی فاسٹنگ ونڈو 16 گھنٹے کی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا لنچ 1 بجے شروع ہوتا ہے اور رات کو 9 بجے سے پہلے آپ کا ڈنر ختم ہو جاتا ہے تو آپ کی فیڈنگ ونڈو 1 سے لے کر 9 بجے تک 8 گھنٹے کی ہے، اور فاسٹنگ ونڈو رات 9 بجے سے لے کر دن 1 بجے تک 16 آورز کی ہے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں یا 18 سال سے ان کی عمر کم ہے، پریگننٹ وومنز ہیں، وہ لوگ جن کو دل کی بیماریاں ہیں یا ان کے گردے یا رینل کے مسائل ہیں، یا ان کو اینوریکسیا، بلیمیا یا دوسرے ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں، یا ان کا BMI پہلے ہی بہت کم ہے، اور ایسے لوگ جو ابھی ہسپتال سے فارغ ہوئے ہیں اور بہت کمزور ہیں، انہیں بھی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ رمضان کے روزوں کی طرح ڈرائی فاسٹ نہیں ہے۔ اس میں آپ سادہ پانی پی سکتے ہیں، لیمن واٹر بھی پیا جا سکتا ہے نمک ڈال کر۔ اس کے علاوہ آپ بلیک ٹی یا بلیک کافی چینی کے بغیر پی سکتے ہیں، اسی طرح گرین ٹی بھی چینی کے بغیر پی جا سکتی ہے۔ اگر آپ اس پروگرام پر سٹیپ بائی سٹیپ عمل کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ چند ہی ہفتوں میں 16 آورز کے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے تمام فائدے حاصل کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بہت ہی پاورفل چیز ہے۔ میں پچھلے 10 سالوں سے 16 سے 18 گھنٹے کی فاسٹنگ کر رہا ہوں۔ چند ہی ہفتوں میں آپ یہ جان جائیں گے کہ فاسٹنگ سٹیٹ میں آپ کی جسمانی توانائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ کا ذہن بھی بہت شارپ ہو جاتا ہے۔ ارلی مارننگ میں پہاڑوں پر 5 کلومیٹر کا واک کرتا ہوں۔ 10 بجے کے قریب میں بلیک کافی کا 1 کپ پیتا ہوں اور جم میں 1 گھنٹے تک بھرپور ایکسرسائز کرتا ہوں، اور مجھے کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ مجھ میں انرجی کی تھوڑی سی بھی کمی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
براہ کرم اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ آپ کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ضرور ٹرائی کرنی چاہیے۔ اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے، اور اس سے آپ کو اپنی کریونگز اور بھوک پر مکمل کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔